جب ہم کوئی میڈیسن لیتے ہیں، چاہے وہ اورل طریقے سے لی جائے یعنی کہ منہ کے راستے یا پھر انجیکشن کے ذریعے سے، تو یہ میڈیسنز ہماری باڈی میں ایک خاص طریقے سے ایبزارب ہوتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ میڈیکیشن ہماری باڈی میں کیسے ایبزارب ہوتی ہیں اور ہمیں کیسے ٹھیک کرتی ہیں۔ میڈیکیشن ایبزارپشن اصل میں ڈرگ لینے کے بعد سے بلڈ میں شامل ہونے تک کے سفر کو کہا جاتا ہے۔ جو ڈرگ ہم منہ کے ذریعے لیتے ہیں وہ یا تو سٹمک کی لائننگ میں موجود ایپیتھیلیل سیل سے ایبزارب ہونا شروع ہوتی ہے یا پھر اسمال انٹسٹائن میں پہنچنے کے بعد۔ زیادہ تر اورل ڈرگ اسمال انٹسٹائن سے ہی ایبزارب ہوتی ہیں۔ اسمال انٹسٹائن سے ایبزارب ہوتے ہوئے اورل ڈرگ پورٹل وینس سسٹم کے تھرو سب سے پہلے لیور میں پہنچتی ہے۔ ہمارے لیور کا ایک فنکشن یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ہارمفل ڈرگز اور کیمیکلز کو ڈیٹاکسیفائی کر کے باڈی سے ریموو کرتا ہے۔ یہی کام لیور اورل ڈرگ کے ساتھ بھی کرتا ہے، یعنی ہمارا لیور ایبزارب ہوئی ڈرگ کو ان ایکٹیو کر کے بائل میں ریموو ہونے کے لیے سٹور کر دیتا ہے۔ لیکن سٹل بہت سارے ڈرگ کے مالیکیولز لیور ڈیٹاکسیفیکیشن سے بچ کر بلڈ میں شامل ہو جاتے ہیں، جہاں سے پھر یہ ڈرگ مالیکیولز ٹارگٹ سیلز اور آرگنز تک پہنچ کر ہمیں ٹریٹ کرتے ہیں۔ اورل ڈرگ لینے کا ایک ایشو یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ڈرگ بلڈ تک ایک دم سے نہیں پہنچتی، بلکہ بلڈ میں شامل ہونے کے لیے کم سے کم آدھا گھنٹہ لے لیتی ہے۔ اگر ڈرگ کو انجیکشن کے ذریعے ڈائریکٹلی وینس میں انسرٹ کر دیا جائے تو اس طرح ڈرگ گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ میں جانے کے بجائے ڈائریکٹلی بلڈ میں شامل ہو جاتی ہے، جس سے یہ ڈرگ ضائع بھی نہیں ہوتی اور اثر بھی جلدی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض ڈرگز انجیکشنز کے ذریعے مسلز میں انجیکٹ کی جاتی ہیں۔ اس قسم کے انجیکشن کو انٹرا مسکولر یا سبکیوٹینیس انجیکشن کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے دی گئی ڈرگز مسل سیلز میں موجود کیپلریز کے اسمال گیپ سے بلڈ میں انٹر ہو جاتی ہیں اور پھر ٹریول کرتے ہوئے ٹارگیٹڈ آرگنز تک پہنچ جاتی ہیں۔ ہر ڈیزیز اور کنڈیشن کے حساب سے ڈرگز کو ایڈمنسٹر کرنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، یعنی بعض ڈرگز ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے سٹمک کو نقصان دے سکتی ہیں، اس لیے ان ڈرگز کے اوپر ٹیرا کوٹنگ کی جاتی ہے جس سے یہ ڈرگ سٹمک میں ڈیزالو نہیں ہو پاتی اور اسمال انٹسٹائن میں جا کر ڈیزالو ہونا شروع ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بعض ڈرگز ایسی ہوتی ہیں جن کی ہماری باڈی کو زیادہ ٹائم کے لیے ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ایسی ڈرگز کو ایسے بنایا جاتا ہے کہ یہ ڈرگز سلولی ڈیزالو ہو کر لمبے ٹائم کے لیے ہماری باڈی میں موجود رہتی ہیں۔ اس کے برعکس اگر کوئی ڈرگ ایسی ہو جو لیور سے ڈیٹاکسیفائی ہو جاتی ہو تو ایسی ڈرگز کو انجیکشن کے ذریعے باڈی میں بھیجا جاتا ہے تاکہ ڈرگ کی بائیو اویلیبلٹی 100% رہے۔ بائیو اویلیبلٹی ہمارے بلڈ میں ڈرگ کے ایبزارب ہونے کی صلاحیت کو کہا جاتا ہے۔ اورل ڈرگز کی بائیو اویلیبلٹی کم ہوتی ہے کیونکہ یہ ڈرگز لیور میں تھوڑی بہت ضائع ہو جاتی ہیں۔ چلیں اب ان فیکٹرز کو دیکھتے ہیں جو ڈرگز ایبزارپشن میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ریٹ آف ڈسولوشن، یعنی کہ جو ڈرگ باڈی میں جانے کے بعد جتنی جلدی ڈیزالو ہوگی وہ اتنی جلدی بلڈ میں ایبزارب ہوگی۔ اس لیے ایسی اورل ڈرگز جن کو باڈی کے بلڈ سٹریم میں جلدی پہنچانا ہوتا ہے انہیں ایسے بنایا جاتا ہے کہ وہ جلدی سے جلدی باڈی میں ڈیزالو ہو جائیں۔ نمبر 2، سرفیس ایریا، جیسا کہ سٹمک لائننگ سیلز کا سرفیس ایریا انٹسٹائن لائننگ کے سیلز کی نسبت کم ہوتا ہے، اس لیے سٹمک میں ڈرگ کی ایبزارپشن اسمال انٹسٹائن کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، یعنی سرفیس ایریا جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ اور جلدی ڈرگ کی ایبزارپشن ہوگی۔ نمبر 3، بلڈ فلو، اس کے علاوہ کچھ ڈرگز بلڈ میں شامل ہونے کے بعد جلدی ٹارگیٹڈ سیلز میں ایبزارب ہو جاتی ہیں، جبکہ کچھ ڈرگز سلولی ٹارگیٹڈ سیلز میں داخل ہوتی ہیں۔ اس لیے ایسی ڈرگز جو بلڈ سے زیادہ جلدی سیلز میں جاتی ہیں، ایسی ڈرگز زیادہ جلدی ایبزارب ہونے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ نمبر 4، لپڈ سولیوبلٹی، ڈرگز کو ایسا بنایا جاتا ہے کہ وہ جلدی سے سیلز میں انٹر ہو سکیں۔ ڈرگز کو اس قابل بنانے کے لیے لپڈ سولیبل بنایا جاتا ہے تاکہ ڈرگ سیل میمبرین سے آسانی سے گزر جائیں۔ اس لیے ڈرگز کی ایبزارپشن میں لپڈ سولیبلٹی بھی ایک بڑا فیکٹر ہے۔